ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو دو مہمانان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس پروگرام فضائل حج میں، ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو شروع سے اردو چینل کے ساتھ جڑے ہیں اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسد خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور اسد صاحب سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا پروگرام کے آغاز میں کہ اس پروگرام کا آغاز ایک حمد سے کیجئے، ایک پیاری سی حمد ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں۔ اسد خان صاحب ایسی کم کم جی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، روئے لایا کہاں مجھ کو میرا مخدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مخدر، تا عمر کر دے آنا مخدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ
بہت خوب، بہت بہت شکریہ اسد صاحب. اور ناظرین اب جو ہیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی مفتی صاحب، میں آپ سے سوال ایک پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ حج کتنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مبارک گھر بیت اللہ شریف کا حج فرض فرمایا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی تمام میں ایک مرتبہ فرض ہے. صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی تمام میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ فریض حج 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جو لوگ آفاق میں رہتے ہیں، یعنی آفاق سے مراد وہ مقام جو حدود حرم سے باہر ہو، جیسے ہم لوگ ہیں ہندوستان اور مختلف ممالک میں رہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے پڑوسی ممالک ہیں، یہ سارے علاقے سب کے سب آفاق کہلاتے ہیں، یعنی حدود حرم سے یہ علاقے باہر ہیں. تو حدود حرم سے باہر رہنے والے جو کبھی عمرے کی نیت کر کے آگے آنا چاہیں گے، عمرہ کرنا چاہیں گے، حج بیت اللہ شریف کا احرام باندھ کر حج کرنا چاہیں گے، تو ان کو میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لینا، نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا ضروری ہو جاتا ہے. جی یہ جو طریقہ حج ہے اس کے 3 قسمیں ہیں. 3 طریقے سے حج کیا جا سکتا ہے. ایک طریقے کا نام ہے قران، دوسرے طریقے کا نام ہے تمتع، اور تیسرے طریقے کا نام ہے افراد. قران کے معنی جوڑنے کے ہیں، لغوی اعتبار سے قران کے معنی جوڑنے کے ہیں، اور اس حج کی قسم کو قران اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک حاجی اپنی میقات سے عمرے کا اور حج کا احرام ایک نیت سے باندھتا ہے، ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کی نیت کر لیتا ہے، یعنی عمرے کو اور حج کے مناسک کو جوڑ لیتا ہے. اس کا نام ہے قران. اب ایسے قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. یہ قارن جب بیت اللہ شریف پہنچیں گے تو وہاں سب سے پہلے حج کا فریضہ جو ہے وہ عمرے کا جو فرض ہے بیت اللہ شریف کا طواف وہ ادا کریں گے. پھر بیت اللہ شریف کا طواف ادا کر لینے کے بعد مقام ابراہیم یا اس کے محاذات میں کہیں بھی نماز ادا کریں گے، زمزم نوش کر لیں گے، اور پھر اب ایک واجب ہے، وہ ہے صفا مروہ کی سعی. یہ عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. 7 شوط صفا اور مروہ کے کریں گے، اس سے آپ کے عمرے کے مناسک میں سے اکثر حصہ ادا ہو چکا ہوگا. لیکن یہاں پر عمرہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ حلق اور قصر نہ کروا لیں، یعنی سر کے بال نہ نکلوا لیں پورے کے پورے، یا کم سے کم ربع سر سے ایک انگلی کے پوری کے بر بال نہ نکلوائیں، اس سے ان کا عمرہ نہیں ادا ہوتا. لیکن یہ عمرہ باقی رہے گا اسی احرام میں رہتے ہوئے. یہ جو عمرہ آپ ادا کر رہے ہیں اسی احرام میں رہتے ہوئے مزید 8 ذی الحجہ کو پھر مینا پہنچ جائیں گے اور مناسک حج ادا کریں گے. گویا ایک ہی احرام میں نیت کر کے عمرے کے مناسک بھی ادا کیے جاتے ہیں اور حج کے مناسک بھی ادا کیے جاتے ہیں. اس طریقے حج کا نام ہے قران. قارن 10 ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لے اور پھر اس کی قربانی ہو جائے اور حلق کروا لے، اس کے بعد ہی اس کے دونوں احرام کھلتے ہیں، عمرے کا بھی اور حج کا بھی. یہ چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اس لیے یہ طریقہ افضل ہے. دوسرا طریقہ ہے تمتع. تمتع کے لغوی معنی ہے فائدہ اٹھانا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ حج کرنے والا اپنی میقات سے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، مکۃ المکرمہ پہنچ کر وہ عمرے کے مناسک ادا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ عمرے کے جو آخری منسک ہے حلق یا قصر وہ بھی کروا لیتا ہے. احرام کی پابندیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. پھر مکہ شریف میں رہتے ہوئے وہ مسجد حرام میں نماز ادا کرتے رہیں گے.
لیکن جب 8 ذوالحجہ آ جائے گی تو پھر نیا احرام نہیں نیت کے ساتھ، یعنی نئے احرام سے مراد یہ ہے کہ اب دوبارہ پھر سے نیت کی جائے گی، تلبیہ پڑھ کر پھر احرام کا آغاز کیا جائے گا اور احرام کی چادریں پہن لی جائیں گی۔ اب آپ کا پھر نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے حج کے مناسک کا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اسے منا، عرفات، مزدلفہ جو حج کے مناسک ہیں اس احرام میں ادا کریں گے۔ اس طریقے کا نام ہے تمتع۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا۔ جی تو ایسے طریقے حج کو تمتع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حج کرنے والا عمرہ اور حج کے درمیان جی احرام کی پابندی میں نہ رہنے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ قران میں ایسا نہیں ہوتا۔ قران میں عمرہ اور حج کے درمیان احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، جبکہ تمتع میں عمرہ اور حج کے درمیان جو حج کے احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ عمرے کا احرام الگ ہو جاتا ہے، پھر حج کا احرام نئے سرے سے الگ ہوتا ہے، جی اس لیے اس کا نام ہے تمتع۔ جی وہ آخری طریقہ ہے افراد۔ جی افراد کے معنی تنہا، اکیلا۔ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے اس طریقے کی کہ حج کرنے والے اپنی میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، جی اس میں عمرے کو شریک نہیں کرتے۔ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد جی وہ عمرے کے مفتی صاحب مناسک اس ادا پر ہم کرتے ہیں۔ گفتگو کریں گے، حج کہنے کا مطلب افراد یہ پر ہے- جو آپ نے کہا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، یہ پروگرام جاری رہے گا، آپ کے سوالات بھی ہم لیں گے، ان کے جوابات بھی دی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسد خان صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب جو تیسرا پوائنٹ تھا حج افراد کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا جی اس پر روشنی ڈالیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا طریقہ حج ہے جس میں آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے جب میقات پر پہنچتے ہیں تو وہاں نیت میں عمرہ اور حج کو ایک ساتھ شریک نہیں کرتے، نہ قران کی نیت کرتے ہیں نہ تمتع کی، بلکہ صرف حج کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے حج کا نام ہے افراد، اور ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ پہنچیں گے تو پھر وہ طواف قدوم کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ عمرہ چونکہ اس سفر میں ان کے نہیں ہونے والا ہے، صرف ان کو حج کے مناسک ادا کرنا ہے، اس لیے بیت اللہ پہنچنے کے بعد طواف قدوم کریں گے جو سنت ہے، اور طواف قدوم کرنے کے بعد اگر چاہیں تو حج کی نیت سے صفا مروہ کی صحیح پیشگی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی احرام میں رہتے ہوئے منا، عرفات، مزدلفہ جائیں گے اور پھر اس طرح وہاں مناسک حج ادا کریں گے۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد ہی مثلا 10 تاریخ کو جب وہ حلق کروا لیں گے، جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد حلق کروا لیں گے۔ مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے، جی اس لیے ان کو 2 کام کرنے ہیں 10 ذوالحجہ کے دن، جمرہ عقبہ کی رمی اور پھر اس کے بعد حلق کروا لیں گے۔ حلق جیسی کرا لیں گے وہ ان کے حج کا احرام ختم ہو جائے گا، اور بہت سے مسائل جو احرام میں منع تھے وہ ان کے لیے درست ہو جائیں گے۔ صرف ایک ایسا وجوب ہے، ایک ایسا فریضہ ہے جو ان پر عائد رہے گا، وہ یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کریں اس وقت تک وہ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکیں گے۔ ہاں البتہ طواف زیارت کے بعد ان کو اس کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ افراد بغیر عمرے کے حج کی نیت سے حج کے مناسک ادا کرنے کا نام ہے، اور جیسے ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ نہیں ادا کیا جائے گا، اس طریقے میں صرف طواف قدوم کریں گے، پھر بعد میں مناسک حج ادا کر لیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قمر علی بات کر رہا تھا بھوپال سے۔ جی قمر علی صاحب سوال کیجئے۔ صاحب میری سب سے پہلے دعا کی درخواست ہے حضرت سے کہ میں حج کے اس کے لائق وہ نہیں ہوں، صاحب نصاب، اور میری نیت ہے میں اپنی والدہ کو، اپنے اہلیہ کو اور میرے تینوں کے حج کے لیے اللہ کا قبول کرے، تو کوئی حضرت سے دعا سب سے پہلے دعا کی درخواست ہے۔
اور جی۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کچھ ایسا عمل بتائیں مجھے جس سے انشاءاللہ اللہ پاک مجھے وہاں کے لیے قبول کرے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بھوپال سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، سوال کیجئے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال کیجئے. ہلو. معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی. جی مفتی صاحب، بھوپال سے قمر علی صاحب نے سوال کیا کہ یہ حج پر جانا چاہ رہے ہیں اور اپنی والدہ صاحبہ کو بھی لے جانا چاہ رہے ہیں اور اپنی شریک حیات کے ساتھ بھی جانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ابھی ان کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا مال نہیں کہ خرچہ برداشت کر سکے. اس کے لیے کیا کریں؟ کوئی مشورہ ہو تو بتا دیں آپ. ہر ایک مومن کی تمنا، دلی آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف کا دیدار کرے، مقامات مقدسہ کی زیارت کرے، مدینہ پاک کی حضوری نصیب ہو جائے. یہ ظاہر ہے ہر ایک مومن کی، ہر بندے مومن کی تمنا اور دلی خواہش ہوتی ہے. ظاہر ہے حج کا جو فریضہ ہے وہ صرف صاحب استطاعت مسلمانوں پر ہے. ایسے لوگ جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان پر حج فرض نہیں ہے. اگر وہ حج کا فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار بھی نہیں ہیں. لیکن ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی، ان کی اہلیہ محترمہ بھی، ان کی والدہ محترمہ بھی خواہش رکھتی ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ وہ ان کو حج بیت اللہ کی حاجت نصیب ہو جائے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ چاہے تو آپ کے لیے غیب سے انتظام فرما سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ نے جن کو مال دولت سے نوازا ہے لیکن ان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن بہت سے ایسے غریب ہیں جو اخلاص نیت کی وجہ سے وہ حج کا فریضہ ادا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب کو آسان بنا دیتے ہیں. تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ان کی نظر ہونی چاہیے اور پھر وہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ پروردگار عالم میں یہ 2 رکعت نماز اسی لیے ادا کر رہا ہوں مولا تاکہ میری بیوی اور میری والدہ محترمہ کے حج کا انتظام ہو جائے. اور یہ تو دعا اردو میں کر سکتے ہیں آپ، اور اگر عربی میں کرنا چاہیں گے تو عربی کی دعا یہ ہوگی اللہم ارزقنی زیارت حرمی کا، اللہم ارزقنی زیارت حرمی کا وحرمی حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت روضۃ رسول اللہ رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح دعا آپ مانگ سکتے ہیں. اگر عربی دعا یاد ہو جی. تو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت کے سجدے میں بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے. جی. اور اگر عربی زبان میں یاد نہ ہو تو ظاہر ہے آپ اردو میں دعا کریں گے تو نماز پڑھ لینے کے بعد یہ دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ چاہے تو ضرور آپ کے لیے حج کا انتظام ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. لبیک اللہم لبیک لک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسد خان صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ نے اپنی ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. محمد کے شہر میں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے پروگرام میں. دیکھیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। आपकी आवाज़, टीवी की आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है। अस्सलाम वालेकुम। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि जो ख़वातीन उम्रे पर जाना चाहती हैं या हज पर जाना चाहती हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी मुफ्ती साहब। जाना चाहती हैं उनको चाहिए कि अपने सफ़र उम्रा और हज में महरम का साथ रखें, बग़ैर महरम के सफ़र न करें। बग़ैर महरम के सफ़र करेंगी तो ज़ाहिर है बग़ैर महरम के सफ़र करने का उनको गुनाह होगा। इसलिए हज की इबादत अदा करते हुए हमको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे सफ़र कोई भी हो, तकरीबन 79-80 किलोमीटर का सफ़र हमारा दरपेश हो, तो इतनी दूर जाना हो तो हमको ज़ाहिर है एक खातून के लिए साथ महरम का होना ज़रूरी है, शर्त है। और फिर हज का सफ़र तो बहुत तवील सफ़र होता है, इसलिए उसमें भी महरम का साथ होना चाहिए। और एहराम की हालत में मर्दों को चेहरा खुला रखना है, सर को भी खुला रखना है, लेकिन ख़वातीन इस मौके पर अपना चेहरा खुला रखेंगी और अपने सर के बालों को ओढ़नी या दुपट्टे से लिपेट लेंगी। और फिर एहराम की हालत में वो खुशबू इस्तेमाल नहीं करेंगी। आम तौर पर ख़वातीन खुशबू इस्तेमाल करती हैं या खुशबू की क्रीम इस्तेमाल करती हैं। ज़ाहिर है एहराम की हालत में उनके इस्तेमाल की ममानियत है। और फिर एहराम की हालत में ख़वातीन को चाहिए कि वो अगर हर महीने के दौरानिया में हों तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ न करें, और जब पाक हो जाएं तो गुस्ल करके बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करें। और फिर इसके अलावा ख़वातीन को चाहिए कि पर्दे का ख़ास एहतमाम करें और अपने सफ़र के दौरान बेपर्दगी न होने दें, इसका बहुत ख़ास ख्याल ख़वातीन को रखना चाहिए। और फिर ख़वातीन आमतौर पर दरियाफ्त करती हैं कि उनका सर खुला नहीं रह सकता। हज करना हो, वज़ू करना हो तो हज के दौरान या उम्रे के दौरान वो पूछती ये हैं कि हम मसा कैसे करें, क्योंकि एहराम हमारे सर पर बंधा हुआ है। मसा करेंगे तो एहराम हटाना पड़ेगा, तो क्या एहराम की दुपट्टे के ऊपर से मसा किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। एहराम के माना ये है कि ख़वातीन का सर खुला न रहे, लेकिन जब मसा करने का मौका हो तो ज़रूर उनको सर का दुपट्टा हटाकर अपने सर का मसा करना चाहिए, तभी उनका वज़ू होगा। जब वज़ू सही होगा तो उनकी नमाज वगैरह भी सही होगी। इसके लिए इसके अलावा और भी बहुत से तमामात हैं, तफसील का मौका नहीं है। इख्तिसार से जो बातें बयान की गई हैं उनको ज़रूर मरूज़ खातिर रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज, और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मथुरा से बात कर रहा हूँ। मथुरा। जी सवाल पूछिए अपना। वालेकुम अस्सलाम। सवाल कीजिए अपना, क्या सवाल है आपका? जी ये सवाल है हमारा, मुफ्ती साहब को मेरा सलाम अर्ज करना। जी मुफ्ती साहब को मेरा सलाम अर्ज करिएगा। जी। और सवाल ये है कि हम हज से जाना चाहते हैं, लेकिन कोई बीमारी की वजह से सफर नहीं कर सकती। किसी को हज पर भेज सकती हैं अपनी जगह। और दूसरी बात ये है, मुफ्ती साहब से हमारे कहिएगा कि हमारे बेटे को एक दौरे की शिकायत रहती है, उसके लिए कोई दुआ वगैरह बताएं और दुआ करें। हज पे कौन जाना चाहता है और कौन दिमागी तौर पर कमजोर है? कौन? वालदा साहबा?
نہیں میں جانا چاہتا ہوں. اچھا آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں؟ جی جی لیکن ہمت نہیں ہو پاتی ہے. ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ. جی میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نعت خواں اسد خان صاحب بھی جڑے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کا وقت ہو چلا ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ملتے ہیں ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد. لبيك اللهم لبيك لك. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسد خان صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک نعت کی فرمائش آئی تھی اسد صاحب محمد کے شہر میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کی فرمائش پر ایک نعت کے 3 اشعار پیش کریں. جی اسد صاحب. انشاءاللہ اس کے بعد. جی. یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ. تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں. تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا. تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں. الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا. منبر تیرا عرش بری. منبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین. تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر. میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر. سدرۃ المنتہا. تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں. خیر البشر رتبہ تیرا. آواز حق خطبہ تیرا. آفاق تیرے سامعی. آفاق تیرے سامعی. یا رحمت للعالمین. تو کو جا
मन को जा, तू कहाँ मैं कहाँ। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारे ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। لبيك اللهم لبيك لك। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब और हम और नात का नजराना पेश कर रहे हैं असद खान साहब। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मक़दम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कादिर जमाल कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। जी सवाल पूछिए अपना। एक शख्स हज बैतुल्लाह की अदायगी कर चुका है ना, और हमारे यहाँ एक पुरानी मस्जिद है जिसको शहीद करके नई मस्जिद बनाई जा रही है जी। उसने उस मस्जिद में एक अच्छी खासी मोटी रकम दी है, ठीक है। सर मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने गया तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में कुछ चंदे की रकम कम हो रही है, टाइल्स वगैरह लगाया जाएगा, गांव में ही पैसा वसूल करके उसमें कुछ दे दिया जाए। आप लोग बाहर से हम लोग आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। एक साहब जो है हज करके आए हैं। हाँ, हज बैतुल्लाह हज की अदायगी करके वापस लौटे हैं जी। तो एक पुरानी मस्जिद गांव में है हमारे, उसको शहीद करके एक नई मस्जिद बनाई जा रही है जी, है ना। तो लोगों ने चंदे की रकम वहाँ दी है मस्जिद में जी। उस शख्स ने सबसे ज्यादा रकम दी है, लेकिन जुम्मे की नमाज में उसने क्या कहा कि जो शख्स मुझसे ज्यादा रकम देगा वो मेरे दाहिने तरफ नमाज पढ़ने बैठेगा। क्या उसकी हज की अदायगी हो गई? जिन्होंने हज करा उन्होंने ये बात बोली कि जो हमसे ज्यादा मस्जिद के लिए पैसे देगा वो हमारे दाएं तरफ नमाज पढ़ेगा। जी जी, मेरे दाहिने तरफ बैठ के नमाज पढ़े। ठीक है। क्या उस शख्स की हज की अदायगी हो गई? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? सवाल वाज़ेह नहीं है, आप अगर दोहरा दें। जी मुफ्ती साहब उनका सवाल दोहरा दें चूँकि आवाज़ साफ नहीं आई है उनकी। सवाल ये है मुफ्ती साहब के एक साहब हज करके वापस आए हैं और उन्होंने अपने मोहल्ले की मस्जिद में चंदा दिया है जिसकी असर नौ तामीर हो रही है, उसको शहीद करके दूसरा के तामीर हो रही है। उसमें उन्होंने अच्छा खासा चंदा दिया है। तो उनका ये कहना है कि मैंने चूँकि मस्जिद में सबसे ज़्यादा रकम दी है, इस वजह से अगर कोई मुझसे ज़्यादा रकम देगा मस्जिद की तामीर के लिए तो वो मेरी दाईं जानिब खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? इनका हज माना जाएगा? अभी बैतुल्लाह शरीफ का हज करके तशरीफ लाए हैं जी। अगर वो इखलास से नीयत के साथ हज किए हों और हज उन पर फर्ज हो गया था तो ज़ाहिर है उनका फरीज़ हज अदा हो जाएगा। लेकिन बैतुल्लाह शरीफ से हज के मनासिक अदा करके वापस आने के बाद जो बात सुनाई जा रही है कि मस्जिद की महल्ले को शहीद किया गया है, पहला सवाल तो यह है कि ये इस मस्जिद को शहीद करना ज़रूरी था या बिला ज़रूरत हमने मस्जिद शहीद की है। क्योंकि आम तौर पर आजकल लोगों को रुझान बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाने का और ज़ेब व ज़ीनत से आरास्ता करने का है, लेकिन उसमें मुसल्ली बहुत कम तादाद में रहते हैं। तो ज़ाहिर ज़रूरत से ज़्यादा मसाजिद की तामीर, बड़ी बड़ी इमारतें और उनकी तज़ीन और आराइश ज़ाहिर शरई मिजाज के ख़िलाफ़ है। ऐसे में अगर वहाँ जो शहीद की गई है मस्जिद ज़रूरत दाई थी, उस मस्जिद को शहीद करना के बोसीदा हो गई थी या ये कि नाकाफ़ी थी, बड़ी मस्जिद तामीर करना ज़रूरी था, उसमें उन्होंने चंदा दिया है तो ज़ाहिर है उनको उसका अजर सवाब मिलेगा, एक शर्त पे कि वो इखलास के साथ उन्होंने चंदा दिया है। लेकिन इस तरह का ऐलान करना कि जो हजरात मुझसे ज़्यादा चंदा देंगे और मेरी सीधी जानी नमाज पढ़ेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको पसंद किया जा सके, जिसको सराहा जा सके। ऐसे ऐलानात बिल्कुल खिलाफ शरा हैं। उनको चाहिए कि अब जो खुद उन्होंने इसमें रकम जमा की है उसकी तशहीर न करें, और कुछ हजरात अगर चंदा देते हैं तो ज़ाहिर है आप चंदा दें बढ़ के या कोई और साहब चंदा दें, उनको कोई सुरखाब के पर नहीं लग जाते। जो पहले आएंगे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो ताखिर से जो आएंगे वो आखिरी सफ में नमाज अदा करेंगे। हाँ किसी साहब ने चंदा दिया हो फिर भी वो ताखिर से पहुँचेंगे तो ज़ाहिर है
उनको आखिरी सब में जगह मिलेगी तो वहीं उनको नमाज अदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चंदा ज़्यादा देने की वजह से उनके लिए कोई जवाब फराहम हो जाए कि वो पहली सब में जगह पा लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि ये हज एक मरतबा फर्ज है था ना? जी। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। लेकिन कुछ लोग दो बार 3 बार हज करते हैं, क्या है ठीक है? क्या इसके बजाय दूसरे फर्ज काम की तरफ तवज्जो देना चाहिए? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे भाई ने जो सवाल किया है? जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है जी, ये बात तो उनकी सुनाई दी है। और क्या दरियाफ्त करना चाहते हैं उसकी वजाहत फरमाएं। जी, उन्होंने ये पूछा है कि ज़िंदगी में एक बार हज करना चाहिए क्योंकि हज फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ लोग जो है एक से ज़्यादा बार हज अदा करते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? क्या ये दौलत जो है वो दूसरे कामों में लगा सकते हैं या दूसरे फ़राइज़ अदा कर सकते हैं? जी, हज बैतुल्लाह शरीफ जिंदगी तमाम में एक मरतबा फर्ज है। अब इसके बाद 2 बातें जहन में रहनी चाहिए। हज और उम्रा इबादत है जी। अगर कोई बकसरत उम्रा और हज अदा करना चाहता है तो शरीयत उसे मना नहीं करती, बल्कि अहादीस पाक में बकसरत उम्रे अदा करने और हज के मनासिक अदा करने की फजीलत वारिद है। ताहम आप ये महसूस करते हैं कि आपके समाज में, हाल और माहौल में, खानदान में ऐसे ज़रूरतमंद असहाब मौजूद हैं कि जिनकी माली मदद करना ज़रूरी है, तो ऐसे असहाब जो दूसरी तीसरी मरतबा हज करने जा रहे हैं या उम्रा अदा करने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने सफ़र हज को रोक दें, मुनक़ते कर दें और जो कुछ सरमाया उनके पास है उससे उन मोहताजों की मदद करें। ये ज़्यादा अफजल है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एक से ज़ायद मरतबा हज करना चाहता हो, उम्रे करना चाहता हो, तो शरीयत ने उसको मना नहीं किया है। अब रहा जो हज और उम्रा अदा करते हैं उनको चाहिए कि और सरमाए से मदद करें, अपने रिश्तेदारों की, गरीबों की, मोहताजों की, और ज़रूरत दाई हो तो अपने सफ़र को मुनक़ते करके वो सरमाया गरीबों की इमदाद में लगाएं। यह ज़्यादा अजर व सवाब की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं असद खान साहब, जो हम और नात का नजराना आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मकदम है ब्रेक के बाद, और एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मथुरा से दानिश बोल रहा हूँ। दानिश साहब मथुरा से, जी सवाल पूछिए मथुरा से। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पिछले 10 साल से दौरे की शिकायत है जी, और उसके बाद मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट भी चल रहा है डॉक्टर्स का, और मैंने काफी मौलवी को भी दिखाया है जी। उसके बाद भी मुझे साल में 3 साल में दौरा वगैरह पड़ जाता है जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या दुआ पढ़नी चाहिए, ये मैं मुफ्ती साहब से जानना चाहता हूँ। और मेरे वालिद साहब हैं, वो हज करना चाहते हैं। वालिद साहब? लेकिन उनको फ्लाइट में डर लगता है, तो उनके लिए क्या हम दूसरे को पैसा दे के हज करवा सकते हैं या क्या मसला है, ये आप बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से बात कर रहा हूँ। आवाज़ थोड़ी सी आपकी जो है साफ नहीं आ रही। सवाल क्या आपका? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना साहब।
سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال اگر پورا کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ نے کر سکتے ہیں، اس کے بعد معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ لبیک اللہم لبیک لک۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہم اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسد خان صاحب۔ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے، دانش صاحب نے مطلب سے سوال کیا ہے کہ ان کو تقریباً 10 سال سے دورے پڑ رہے ہیں، یہ علاج اس کا کروا رہے ہیں تو فائدہ تو ہوا، لیکن پھر بھی ان کو دورے پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی، اس کے لیے یہ کیا کریں؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے، مختصر جواب چاہوں گا۔ جی مفتی صاحب۔ ہمارے بھائی دانش اگر کے دوروں کی شکایت ہے، بیمار رہتے ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کے اہتمام سے بہت افاقہ محسوس کریں گے، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ والد صاحب جو ہے حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی اور سے حج کروا سکتے کیا؟ حج بدل۔ مختصر جواب مفتی صاحب۔ آپ کے والد گرامی پر اگر حج فرض ہو چکا ہے، جی، ہوائی سفر سے خوف کھاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سمندری سفر اختیار کریں، بیت اللہ شریف پہنچ کر ضرور حج کے مناسک ادا کریں، اس لیے کہ جن پر حج فرض ہے اور وہ بیمار نہیں ہیں، تندرست ہیں، مجبور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، تو ان کو حج بدل کروانا صحیح نہیں ہے۔ ان کو چاہیے بذات خود وہاں پہنچ کر حج کے مناسک ادا کریں۔ اب رہا ڈر اور خوف، ظاہر ہے یہ ایک ضمنی چیز ہے، اس کو نکال دینا چاہیے۔ اب رہا بہت ہی کوئی مجبور ہو، بیمار ہو، معذور ہو، اس کو حج بدل کروانے کی اجازت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ اسد خان صاحب بھی جڑے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت پیش کریں۔ جی اسد صاحب، 3 اشعار۔ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، دکھ درد و الم غم کٹتے ہیں، دکھ درد و الم غم کٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں محمد کے شہر میں، آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلے، آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلے، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، خدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا، خدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا، مٹھی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں۔ بہت بہت شکریہ اسد صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے۔
اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ دونوں حضرات کا پروگرام فضائل حج میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. اللہم لبیک